السلام علیکم. میں بلقیس آ رہا ہوں لنگیٹ اسکول سے. کل ہم نے سویٹنگ پڑھا تھا. آج ہم دیکھیں گے اگر کوئی شخص کی کڈنیز کام نہیں کر پاتی ہیں تو اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے ایک پروسیس ہے جس کو ڈائلیسس بولا جاتا ہے، جس وجہ سے پھر پیشنٹ پھر ٹھیک رہتا ہے. اس کو کچھ دنوں کے بعد آفٹر ایوری فیو ڈیز اس کو ڈائلیسس کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ پھر ٹھیک رہتا ہے. جب آپ دیکھو گے جو یہ کڈنی ہے یہ کیا کام کرتی ہے، ہم نے دیکھا یہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں، یہ ایکسس فوڈ ہوتے ہیں، الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، یہ ہمارے جسم سے اس کو باہر کرتی ہیں. لیکن اگر کڈنی ہی بیٹھ جائے تو جو یہ پورا ویسٹ ہے ہمارے باڈی میں ایکومولیٹ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا اور ہم مر سکتے ہیں، جس کو بھی کڈنی کی پرابلم ہوگی. تو اس کے لیے ایک پروسیس ٹیکنیک انوینٹ کی گئی ہے جس کو ڈائلیسس بولتے ہیں. یہ کس بیس پہ کام کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے یہ فلٹریشن دیکھا ہوگا کہ کیسے ہم پانی کو سینڈ سے الگ کرتے ہیں. ایک فلٹر پیپر لیتے ہیں، اس کے اوپر یہ سینڈی واٹر ڈالتے ہیں تو سینڈ اوپر رہتا ہے اور پانی نیچے آتا ہے. The same is the technique with this dialysis. اس سے کیا ہوتا ہے، ڈائلیسس میں جو اسمالر مالیکیولز ہیں ان کو بڑے مالیکیولز سے الگ کیا جاتا ہے. ایک ممبرین رکھی جاتی ہے، ایک پرت جس کو بولتے ہیں وہ رکھی جاتے ہیں جو سیمی پرمیبل ہو، جو تھوڑا سا پاس کر سکتا ہے اور تھوڑا سا روک لیتا ہے، اس کو سیمی پرمیبل. اس کے لیے کون سی ممبرین یوز کی، جیسے ہم فلٹریشن کے لیے فلٹر پیپر کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جو ڈائلیسس ہوتا ہے اس کے لیے ایگ ممبرین، ایگ کی جو کور ہوتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے، یا سیلوفین ٹیوبنگ ہوتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو اس میں سے کیا کیا جاتا ہے، بلڈ کو پاس کیا جاتا ہے تو گلوکوز الگ چلا جاتا ہے اور سٹارچ رہ جاتا ہے. اسی طرح سے ہم سٹارچ اور جو کامن سالٹ ہے اس کو بھی الگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایسی مشین ایک ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ایک بیکر لیا ہے، اس میں یہ دیکھو یہ ممبرین ہوتی ہے، اس میں سے پاس کیا جاتا ہے جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے اس ممبرین سے، اور باہر اس میں رہتا ہے ویسٹ اور جو باہر چلا جاتا ہے. تو ایسے اس کو یہ سیلو پین ٹیوبنگ ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ ڈائلیسس کی پروسیس کی جاتی ہے. اس کو ڈائلیسس مشین بولتے ہیں، آرٹیفیشل کی مشین بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، جن پیشنٹس کی کڈنیز کام نہیں کر پاتی ہیں ان کو جو ایکسس فوڈ ان کے باڈی میں رہتا ہے، یا جو کڈنیز الیکٹرولائٹس پاس کرتی ہیں جیسے سوڈیم ہوتا ہے، پوٹیشیم ہوتا ہے بلڈ میں سے، تو وہ پھر پرابلم کریٹ کرتی ہیں. وہ ایکومولیشن پھر ہو جاتا ہے، جسم میں ہی رہ جاتا ہے، یا جو پوائزن جو بنتا ہے فوڈ ڈائجسٹ ہونے کے بعد یا ڈرگس کا وہ رہ جاتا ہے، تو پھر باڈی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بلڈ پریشر بھی انکریز ہوتا ہے، بہت ساری پرابلمس پھر ہوتی ہیں. تو یہ دو طرح سے ہو جاتی ہیں، ایک تو ہوا ہیمو ڈائلیسس، دوسرا ہوا جو یہ سیمی پرمیبل ممبرین کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے آرم میں فور آرم
وہاں پہ ایک کٹ کیا جاتا ہے، آرم میں کٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک ٹیوب ڈالا جاتا ہے، پلاسٹک، صاف پلاسٹک ٹیوب ڈالا جاتا ہے، اس کو گرافٹ بولتے ہیں۔ اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے آرٹری کو وین کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک مشین کے ساتھ کیا جاتا ہے کنیکٹ اس کو، تو پھر مشین میں سے جب بلڈ اس میں سے باڈی میں سے نکلتا ہے تو پھر مشین میں جاتا ہے، جہاں اس کو پاس کیا جاتا ہے وہ سیمی پرمیبل میمبرین کے ذریعے، تو وہ صرف اسمال مالیکیول جس میں یوریا ہوتے ہیں ان کو پاس کرتے ہیں اس سیمی پرمیبل میمبرین کے ذریعے، اور جو بلڈ ہوتا ہے، صاف بلڈ پھر رہتا ہے، وہ پھر دوسری ٹیوب کے ذریعے اس پیشنٹ میں دوسری ٹیوب کے ذریعے انسرٹ کیا جاتا ہے اسی آرم میں، جہاں سے وہ انسیجن، وہاں پہ 2 ٹیوبز لگائے جاتے ہیں، ایک ٹیوب سے گندا خون کا یہ جاتا ہے، دوسرے ٹیوب سے اس میں جو کلینڈ بلڈ ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ ڈائلیسس کیا جاتا ہے۔ صرف جو یہ کچھ دنوں تک پیشنٹ اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، 2-4 دن تک یہ ٹھیک رہتا ہے اس ایک ڈائلیسس، پھر 2-4 دن کے بعد پھر سے ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے جو ویسٹ ہوتا ہے اس کا پیشنٹ کا وہ باہر نکل آتا ہے، اور ان میں جو یہ ہے گندا خون ہے جو وہ پھر باہر نکالا جاتا ہے، اور کلینڈ بلڈ ان میں پھر انسرٹ کیا جاتا ہے اسی مشین کے ذریعے۔ اس طرح سے جو پیشنٹ ہے وہ ہیلدی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی ایک ڈائیگرام کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ اس میں جو آرم ہے اس میں 2 یہ ٹیوبز انسرٹ کیے جاتے ہیں، تو ایک ٹیوب سے کیا ہوتا ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو بلڈ کیرینگ ویسٹس سلوشن پوسٹو مشین میں ڈالا جاتا ہے، تو مشین میں کیا ہوتا ہے، سلیکٹو میمبرین جو ہوتا ہے یہ سپریٹ کرتا ہے بلڈ، اور پھر اس کو جو کلین بلڈ کو یہاں سے ٹیوب سے پاس کیا جاتا ہے پھر سے وین میں، تو اس طرح سے یہ ڈائلیسس کا پروسیس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائلیسس سلوشن میں شوگر اینڈ سالٹ ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور ویسٹ جو ہے وہ ڈیفیوژن کے ذریعے ڈائلیسس سلوشن میں آ جاتا ہے، اس طرح سے یہ ڈائلیسس کا فنکشن ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا جو لیسن ہے کمپلیٹ ہو گیا، کل ہم ایک اور لیسن کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔